امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور امام پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، اب ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا رونا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں قربان ہو جاؤں یا ایک مشک پانی کا لے کر آؤں اور ان پیاسوں کی پیاس کو بجھاؤں۔ حضرت امام پاک زارو قطار رونے لگے اور فرمایا کہ بھائی عباس، میرے علم کو اٹھانے والے تم ہو، میرے خیمہ کی نگہبانی کرنے والے تم ہو، اب تمہارے بعد میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کیا کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا اور میں دنیا سے بالکل تنگ آ چکا ہوں۔ بس اب میری آخری آرزو اور تمنا یہی ہے کہ مالک کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو دریائے فرات کا پانی پلا کر میں بھی جلد سے جلد اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت عباس علمدار کی اسرار سے مجبور ہو کر حضرت امام پاک نے اجازت دے دی۔ حضرت عباس علمدار ایک مشک کاندھے پر لٹکائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں یزیدی فوج کے سامنے پہنچے اور اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے یزید ناپاک کہ بے دین فوجیوں اور بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے جس درندگی اور ظلم کی انتہا کی ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اپنے ظلم و ستم سے توبہ کر لو اور حضرت امام پاک کے خون ناحق سے باز آ جاؤ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بچوں کو اس طرح پیاس سے نہ تڑپاؤ۔ بے رحم کوفیوں کے سینوں میں دل کی جگہ شدید پتھر کا ٹکڑا تھا کہ عباس علمدار کی باتوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ بے رحم یزیدی ظالموں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ آپ کا حملہ تھا کہ قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا۔ گھوڑے بدکنے اور کودنے لگے، تلواریں ہاتھوں سے گرنے لگی، لعینیوں کے سر کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس علمدار ان کا قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھے پر لٹکایا اور خود پانی پینے کے لیے چلو میں پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت علی اصغر شیر خوار کی خشک زبان اور پیاس سے ان کا رونا بلکنا یاد آ گیا تو چلو کا پانی فرات میں پھینک دیا اور فرمایا کہ اے دریائے فرات، گواہ رہنا کہ تیرا پانی اور اس کا ایک ایک قطرہ اس وقت تک مجھ پر حرام ہے جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو پانی نہ پلا دوں۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو للکارا اور کہا کہ خبردار، اگر یہ مشکیزہ امام پاک کے خیمے میں پہنچ گیا اور شیر خدا کے شیروں کو پانی مل گیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ یہ سنتے ہی یزیدی فوج نے حضرت عباس علمدار کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور تیر تلوار کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ملعون نے دھوکے سے ایسی تلوار ماری کہ حضرت عباس کا داہنا بازو کٹ گیا۔ آپ نے جلدی سے مشکیزے کو اپنے بائیں بازو پر لٹکایا۔ پھر ایک ظالم یزیدی نے ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا بائیں بازو بھی کٹ کر زمین پر گر گیا۔ جب دونوں بازو کٹ گئے تو آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا اور گھوڑے کی رکاب سے دشمنوں کو ٹھوکر دیتے ہوئے خیمہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک یزیدی ظالم نے ایسا طاق کر مشکیزے پر تیر چلایا کہ مشکیزہ میں سوراخ ہو گیا اور پانی گرنے لگا۔ آپ خیمے کے قریب پہنچ گئے مگر مشک میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا اور جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ نڈھال ہو کر گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے اور امام پاک کو آواز دی، اے بھائی حسین، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ حضرت امام پاک دوڑ کر پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے
خلد بری کا مہمان بننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام پاک نے اتنے زور سے آہ کھینچی کہ کربلا کی زمین خوف خدا سے دہل گئی اور آپ کو اپنی آغوش میں اٹھا کر خیمہ میں لائی، اور زبان مبارک پر غم میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات تھے: اور میرا سہارا کوئی نہیں، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا سہارا کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ روتے ہوئے حضرت عباس علمدار کے خون آلودہ چہرے پر اپنا منہ رکھ کر اے بھائی کہہ کر پکارتے رہے۔ پھر حضرت عباس کی روح قبض ہو گئی، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔